بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ عبداللہ دیسانی کا مسلمان ہونا۔ ہشام بن حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہترین شاگرد تھے۔ ایک دن ایک منکر خدا نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا، کیا تمہارا خدا ہے؟ ہشام: ہاں۔ عبداللہ: آیا تمہارا خدا قادر ہے؟ ہشام: ہاں، میرا خدا قادر ہے اور تمام چیزوں پر قابض بھی ہے۔ عبداللہ: کیا تمہارا خدا ساری دنیا کو ایک انڈے میں سمو سکتا ہے جبکہ نہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ ہی انڈا بڑا ہو؟ ہشام: اس سوال کے جواب کے لیے مجھے مہلت دو۔ عبداللہ: میں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں۔ ہشام یہ سوال سن کر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے فرزند رسول، عبداللہ دیسانی نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا جس کے جواب کے لیے صرف خداوند متعال اور آپ کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ امام علیہ السلام: اس نے کیا سوال کیا ہے؟ ہشام: اس نے کہا کہ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اس وسیع دنیا کو ایک انڈے کے اندر سمو دے اور نہ انڈا بڑا ہو اور نہ ہی دنیا چھوٹی ہو؟ امام علیہ السلام: اے ہشام، تمہارے پاس کتنے حواس ہیں؟ ہشام: میرے 5 حواس ہیں، سامہ، باصرہ، ذائقہ، لامسہ اور شامہ۔ امام علیہ السلام: ان میں سے سب سے چھوٹی حس کون سی ہے؟ ہشام: باصرہ۔ امام علیہ السلام: آنکھوں کا وہ ڈھیلا جس سے دیکھتے ہو کتنا بڑا ہے؟ ہشام: ایک چنے کے دانے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا ہے۔ امام علیہ السلام: اے ہشام، ذرا اوپر اور سامنے دیکھ کر مجھے بتاؤ کہ کیا دیکھتے ہو؟ ہشام نے دیکھا اور کہا، زمین، آسمان، گھر، محل، بیابان، پہاڑ اور نہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ امام علیہ السلام: جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ اس پوری دنیا کو تمہاری چھوٹی سی آنکھ میں سمو دے، وہی اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس دنیا کو ایک انڈے کے اندر سمو دے اور نہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ انڈا بڑا ہو۔ ہشام نے جھک کر امام جعفر علیہ السلام کے ہاتھ اور پیروں کا بوسہ دیتے ہوئے کہا، اے فرزند رسول، بس یہی جواب میرے لیے کافی ہے۔ ہشام اپنے گھر آئے اور دوسرے ہی دن عبداللہ ان سے جا کر کہنے لگا، میں سلام عرض کرنے آیا ہوں، نہ کہ اپنے سوال کے جواب کے لیے۔ ہشام نے کہا، تم اگر اپنے کل کے سوال کا جواب چاہتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے امام علیہ السلام کا جواب اسے سنا دیا۔ عبداللہ دیسانی نے فیصلہ کیا کہ خود ہی امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر اپنے سوالات پیش کرے۔ وہ امام علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے اجازت طلب کی اور اجازت ملنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر جانے کے بعد امام کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہنے لگا، اے جعفر بن محمد، مجھے میرے معبود کی طرف جانے کا راستہ بتا دو۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ عبداللہ باہر نکل گیا اور اس نے نام نہیں بتایا۔ اس کے دوستوں نے اس سے کہا کہ تم نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ اس نے جواب دیا، میں اگر اپنا نام عبداللہ خدا کا بندہ بتاتا تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ تم جس کے بندے ہو وہ کون ہے؟ عبداللہ کے دوستوں نے کہا کہ امام علیہ السلام کے پاس واپس جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ آپ مجھے میرے معبود کا پتہ بتائیں اور میرا نام نہ پوچھیں۔ عبداللہ واپس گیا اور جا کر امام علیہ السلام سے عرض کیا، آپ مجھے خدا کی طرف ہدایت کریں مگر میرا نام نہ پوچھیں۔ امام علیہ السلام نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے فرمایا، ہاں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بیٹھ گیا۔
اسی وقت ایک بچہ ہاتھ میں ایک انڈا لیے کھیلتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ امام علیہ السلام نے بچے سے فرمایا، لاؤ انڈا مجھے دے دو۔ امام علیہ السلام نے انڈے کو ہاتھ میں لے کر عبداللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے دیسانی، اس انڈے کی طرف دیکھ جو ایک چھلکے سے ڈھکا ہوا ہے اور چند جھلیوں میں مقید ہے۔ ایک موٹی جھلی، نمبر 2 موٹی جھلی کے اندر نازک اور پتلی جھلی پائی جاتی ہے، نمبر 3 اور نازک اور پتلی جھلی کے نیچے پگھلی ہوئی چاندی انڈے کی سفیدی ہے، نمبر 4 اس کے بعد پگھلا ہوا سونا انڈے کی زردی ہے، مگر نہ یہ اس پگھلی ہوئی چاندی سے ملتا ہے اور نہ وہ پگھلی ہوئی چاندی اس سونے میں ملی ہوتی ہے، بلکہ یہ اپنی اسی حالت پر باقی ہے۔ نہ کوئی اس انڈے سے باہر آیا ہے جو یہ کہے کہ میں نے اسے بنایا ہے، اور نہ ہی باہر سے کوئی اندر ہی گیا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اسے تباہ کیا ہے، اور نہ یہ معلوم کہ یہ نر کے لیے ہے یا مادہ کے لیے۔ اچانک کچھ مدت کے بعد یہ شگافتہ ہوتا ہے اور اس میں سے ایک پرندہ مور کی طرح رنگ برنگ پروں کے ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ کیا تیری نظر میں اس طرح کی ظریف و باریک تخلیقات کے لیے کوئی مدبر و خالق موجود نہیں ہے؟ عبداللہ دیسانی نے یہ سوال سن کر تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا۔ اس کے قلب میں ایمان روشن ہو چکا تھا، اور پھر اس نے بلند آواز میں کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور آپ خدا کی طرف سے لوگوں کے امام معین کیے گئے ہیں۔ میں اپنے باطل عقیدے سے توبہ کرتا ہوں اور پشیمان ہوں۔ ایک ثنوی کو امام علیہ السلام کا جواب۔ ایک ثنوی دو خدا کا عقیدہ رکھنے والا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اپنے عقیدے کے اثبات میں گفتگو کرنے لگا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اس جہان ہستی کے دو خدا ہیں، ایک نیکیوں کا خدا ہے اور دوسرا برائیوں کا۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ خدا دو ہیں تو وہ ان تین تصورات سے خارج نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1، یا دونوں طاقتور اور قدیم ہیں، نمبر 2، یا دونوں ضعیف و ناتواں ہیں، نمبر 3، یا ایک قوی و مضبوط اور دوسرا ضعیف و ناتواں ہے۔ پہلی صورت کے مطابق کیونکہ پہلا خدا دوسرے خدا کی خدائی کو ختم نہیں کر دیتا تاکہ وہ اکیلا ہی پوری دنیا پر حکومت کرے۔ یہ نظام کائنات جو ایک ہے اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ اس کا حاکم بھی ایک ہے جو قوی و مطلق ہے۔ تیسری صورت بھی اس بات کی دلیل بن رہی ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور ہماری بات ثابت ہوتی ہے کیونکہ ہم اسی کو خدا کہتے ہیں جو قوی و مضبوط ہے، اور دوسرا اس لیے خدا نہیں کیونکہ وہ ضعیف و ناتواں ہے، اور یہ اس کے خدا نہ ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری صورت میں اگر دونوں ضعیف و ناتواں ہوں یا دونوں کسی ایک جہت سے متفق ہوں اور دوسری جہت سے مختلف، تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک مابع الامتیاز ہو، یعنی ان دونوں خداؤں میں ایک خدا کے پاس کوئی ایک شے ہے جو دوسرے کے پاس نہ ہو، اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ مابع الامتیاز امر وجودی قدیم ہو، یعنی وہ شے اس میں ہمیشہ پائی جاتی ہو اور شروع سے ہی وہ ان دو خداؤں کے ساتھ موجود رہے تاکہ اس کی دویت صحیح ہو۔ اس صورت میں 3 خدا وجود میں آ جائیں گے، اور اسی طرح 4 خدا، 5 خدا اور اس سے بھی زیادہ، بلکہ بے انتہا خداؤں کا معتقد ہونا پڑے گا۔ حشام کہتے ہیں کہ اس ثنوی نے دوگانہ پرستی سے ہٹ کر اصل وجود خدا کی بحث شروع کر دی۔ اس کے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، خدا کے وجود پر آپ کی کیا دلیل ہے؟
امام جعفر صادق علیہ السلام: دنیا کی یہ تمام چیزیں اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، جیسے تم جب کسی اونچی اور مضبوط عمارت کو دیکھتے ہو تو تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، بھلے ہی تم نے اس کے معمار کو نہ دیکھا ہو۔ ثنویہ: خدا کیا ہے؟ امام علیہ السلام: خدا تمام چیزوں سے ہٹ کر ایک چیز ہے، اور دوسرے الفاظ میں اس طرح کہ وہ تمام چیزوں کے معنی و مفہوم کو ثابت کرتا ہے، اور وہ تمام کی حقیقت ہے، لیکن جسم اور شکل نہیں رکھتا، اور وہ کسی حس سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ خیالوں میں نہیں ہے، اور زمانہ کے گزرنے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اسے بدل سکتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔